شرمندہ نہ کریں. چلیں شیخ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تو آج ہم بات کریں گے ہیومنزم کے بارے میں. اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں کوئی انٹروڈکشن کراؤں، آج کا سیشن ہمارا تعارفی سیشن ہے انشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، کسی بھائی یا بہن سے، کہ جب ہم ہیومنزم کی بات کرتے ہیں یا ہیومنزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے جس کا آپ نے پہلی دفعہ نام سنا ہے، یا اس بارے میں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ میں 3-4 لوگوں سے اس بارے میں ان کا فیڈ بیک لے لوں کہ وہ کیا جانتے ہیں اس بارے میں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ہیومینزم کا مطلب ساری انسانیت کے لیے جو بھلائی کا وغیرہ کا کام ہوتا ہے، اس کا کانسیپٹ دینا، سب انسانوں کو لے کے چلنا، جو ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے بیسکلی. لیکن ہم اس کو سیپریٹ کر کے اگر پڑھیں گے تو یہ جس کے اندر اگر تھوڑا ریلیجیس ویوز ہوتے ہیں اس سے تھوڑا یعنی کہ ہٹ کے نا، تاکہ کوئی ڈسٹربینس نہ ہو اگر کوئی ڈس بلیور بھی ہے جو ہمارے ریلیجن کو نہیں مانتا. بس ٹھیک. کوئی اور بھائی یا بہن اس بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیومنزم یعنی بیسکلی انسان کو مطلق العنان ماننا، نہ کہ اللہ کے احکامات کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو مانا جائے. یعنی انسان اپنے خیر اور اپنے شر کو خود ڈیفائن کرے گا، اور زندگی گزارنے کے لیے اس کو کسی وحی کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے پرنسپل خود ہی یعنی جیسے جیسے ارتقا ہوتا جائے گا انسان کا، وہ ایک پروسیس سے گزر کے اپنے لیے خیر و شر خود ہی ڈیفائن کر کے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. جی ماشاءاللہ، یہ بڑی زبردست ڈیفینیشن دی آپ نے. آپ لوگوں نے اپنے زندگی میں کچھ فریزز سنے ہوں گے اپنے ارد گرد، مثلا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یا آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد یہ بات سنی ہوگی کہ حقوق العباد تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر انسان معاف نہ کرے. یا ایسی کوئی بات آپ نے سنی ہوگی کہ سب سے پہلے انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ مسلمان اچھا بننے کی کوشش کرے. تو اس طرح کے اور بھی دیگر جملے ہمیں اکثر جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. اس سے ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں ہیومنزم کو ڈیفائن کروں، ہیومنزم ایک ایسی چیز ہے جو اپنی پوری شدت اور اپنی فورس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں، مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر موجود ہے. ہم یہ بھی سنتے ہیں مثلاً کہ ویسٹ میں جو لوگ ہیں وہ سب سے اچھے مسلمان ہیں، یا اصل معنوں میں وہی مسلمان ہیں، بس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے فریزز، ایسے سلوگنز جیسے میرا جسم میری مرضی، یہ سب اصل میں ہیومنزم کی ایک شکل ہے بیسیکلی. اور جیسا کہ ہمیں عبداللہ بھائی نے بتایا کہ ہیومنزم کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے جو اسلام جس کو پروموٹ کرتا ہے، بلکہ ہیومنزم اصل میں اسلام کے فلسفے کی ضد ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ہیومنزم اصل میں ہے کیا، اور ہم کس کس لیول پر ہیومنزم کا شکار ہو چکے ہیں. تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہیومنزم کا سب سے جو بڑا کلیش ہے وہ ہمارے ایک ایسے کانسیپٹ کے ساتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحی. یعنی کہ انسان جب اس دنیا میں آیا، آدم علیہ السلام سے جب انسانیت کا آغاز ہوا، تو اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کچھ سورسز تھے. شروع میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود نالج دیا، ایک پورا پیکج دیا آدم علیہ السلام کو، جو بیسک پیکج تھا، جو کہ پھر پاس آن ہوا ان کی نسلوں میں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز بتائی سورہ علق کے اندر کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں بتایا کہ الذی علم بالقلم، کہ اس نے قلم جو ہے، قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو بھی نالج دیا اس کا جو میجر پورشن ہے وہ جو ہمیں ٹرانسفارم ہوا، جو ٹرانسفر ہوا اگلی نسلوں کو، اس کا مین ذریعہ جو تھا وہ قلم تھا۔ اس کے علاوہ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس دو ہی ذرائع تھے، یا تو وہ اپنی 5 حواس خمسہ 5 سینسز جن کو ہم کہتے ہیں ان کے ذریعے وہ اس نے علم لیا، آبزرویشن کے ذریعے اس نے علم لیا۔ دوسرا اس کے پاس اپنا انٹلیکٹ، اپنی ریزننگ تھی جس کے ذریعے وہ علم حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن یہ دونوں ذرائع ہمیں بھی پتا ہے کہ ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس ان کے ذریعے انسان کبھی بھی اس کائنات کی اپنی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کے ذریعے اس کو ایک بہت علم کا ایک بہت چھوٹا حصہ اس کے پاس اس کے ہاتھ آنا تھا۔ اس وجہ سے انسان کو اپنی حقیقت جاننے کے لیے اور اس دنیا کے بیسک پرنسپلز کو پانے کے لیے ایک تیسرا سورس ایسا چاہیے تھا جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں بتائی کہ اگر پوری انسانیت اور پورے جنات اگر مل جائیں تو ان کا جتنا بھی کمبائنڈ نالج ہے وہ وحی کے کمپیریزن میں کبھی بھی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال بہت سمپل ہے کہ ہمارے جو ذہن ہے، ہمارے جو مائنڈز ہیں وہ اتنے لمیٹڈ ہیں کہ ہم اگر ایک کلر ایکسپلین کرنا چاہیں ایک کسی اندھے انسان کو، ایک انسان ہے جو پیدائشی اندھا ہے، اور اگر ہم اس کو یہ بتانا چاہیں کہ بلو کلر کیا ہوتا ہے یا ریڈ کلر کیا ہوتا ہے، تو اس انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے، اس چیز کی حقیقت کو پا سکے، اس کا ادراک کر سکے کہ ریڈ کلر یا بلو کلر کیا چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے دماغ ان 5 حصوں کے اوپر، جیسے اس انسان کا دماغ صرف 4 حصوں کے اوپر لمیٹڈ ہے، تو ہمارے دماغ بھی، ہماری عقل جو ہے وہ ان 5 حصوں کی محتاج ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وحی کی ضرورت جو ہے وہ انسان کو کس قدر اس کی تھی۔ لیکن ہمارے ساتھ بیسیکلی گیم ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ جتنا بھی بنایا، ہم نے یہ زمین جو بنائی اور اس پر جو کچھ بھی بنایا یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، لیکن ہماری ہر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی اپنی لمیٹیشن جو ہے وہ کافی نہیں تھی ہدایت کو پانے کے لیے۔ تو اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانے کے لیے پے در پے نبی بھیجے، 1,24,000 انبیاء، اور پھر وہ جو سارا پروسیس ہے وحی کو ہم تک پہنچانے کا، انسان تک پہنچانے کا، وہ کتنا امیزنگ اور کتنا میگنیفیسنٹ پروسیس تھا، اس کی ایک اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ جن کو جب آپ پڑھتے ہیں، عام طور پہ سورہ جن کو ہم اسی لیے پڑھیں گے کہ ہمیں کسی جن کو بخانا ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گھر میں، لیکن فلسافیکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں سورہ جن کو تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ جنات ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا انہوں نے وہ قرآن سن لیا، تو ان جنات کی جو کمپنی تھی اس قرآن کو سننے کے بعد جو ان کے سینٹیمنٹس تھے، جو ان کے احساسات تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر یہ بتایا کہ ان جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اور یہ قرآن کیا کرتا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف، رشد کی طرف ہمیں گائیڈ کرتا ہے، یہ وہی ایک اتر آئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک چیز کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو تھے وہ ایک غلط ٹریک پر، ایک سائیڈ ٹریک پر جا رہے تھے، اور اس وحی کے آنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا دنیا کے اندر۔ ہم لوگ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جن جو تھے، ان جنوں کی بات یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں میں جاتے تھے اور وہاں پر جا کر کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے تھے
اور وہاں سے ہمیں جو بھی کوئی نالج جو گین ہوتا ہے وہاں سے کرنے. لیکن اب جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر بہت بڑے سسٹمز لگ چکے ہیں, وہاں پہ کوئی بڑی اینٹی ایئر کرافٹ گن لگ چکی ہے. تو آسمانوں کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے ایک ڈیفینس سسٹم پورا کا پورا نصب ہو چکا ہے 7 آسمانوں کے اندر. اور وہ کیوں ہو چکا ہے؟ کیونکہ ایک وحی نیچے آ رہی ہے. تو وحی جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اب وحی جب یہ انسانیت تک پہنچ گئی ہے, یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس پلانٹ کے اوپر کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا, کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہمیں نہیں پتا کہ اس دنیا کے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے, ایک بہت بڑی وحی اتر چکی ہے جہاں پہ اس انسانیت کے اوپر. تو وحی جو تھی وہ انسانوں کے لیے اتنی بڑی چیز تھی اپنی کسی بھی زندگی میں ہدایت کو پانے کے لیے. ان جنہوں نے تو بہرحال اس بات کا اعتراف کیا کہ اب جو یہ وحی آ گئی ہے تو ہم اس کے اوپر ہم نے اپنا ارادہ باندھ لیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کے اوپر چلیں گے. البتہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ اگر آپ پچھلے 200 سال کی تاریخ دیکھیں تو انسانیت کے اندر ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں جو انسانوں کو ان کی فلاح کا راستہ بتاتے رہے ہیں, ان کو مختلف فسادات سے آگاہ کرتے رہے ہیں, ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. لیکن یہ لوگ ہمیشہ سے انسانیت کے اندر ایسے لوگ تھے جو کسی نہ کسی خدا کے نمائندہ بن کر بات کرتے تھے. چاہے وہ کرسچنس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کے پوپس ہوں گے یا بشپس ہوں گے, یا کوئی گرو ہوں گے, کوئی پنڈت ہوں گے ہندوؤں کے اندر, یا ہمارے یہاں کوئی اولیاء ہوں گے. تو جو بھی انسانیت کو کوئی راستہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی نہ کسی خدا کی بیس کے اوپر, اس کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بات کرتا تھا, قطع نظر اس سے کہ وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو. ہر کلچر کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر, چاہے وہ سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی ہے یا وہ ایک بہت ہی پریمیٹیو قسم کا بیسک قسم کا کلچر ہے, ہر جگہ پہ یہی معاملہ رہا. البتہ پچھلے 200 سال میں ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ جیسے جیسے ویسٹ کے اندر مذہب کا زور ٹوٹا تو کچھ اور لوگ اٹھے وہاں پہ, وہاں کے کچھ انٹلیکچوئلز, دانشور, جنہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ ہم اب دنیا کو راستہ دکھائیں گے, ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اس دنیا کے مسائل کا حل کیسے کیا جائے, اس کو سیدھا راستہ کیسے دکھایا جائے, انسانیت کو کیسے بتایا جائے. ایک نظر کے لیے ہمیں لگتا یہ ہے کہ انسانیت کو ان کا یہ راستہ دکھانا اور یہ ذمہ داری اپنے اوپر ڈالنا, جو ان کی اپنی سیلف امپوزڈ رسپانسبلٹی جو اپنے اوپر انہوں نے ڈالی ہے, یہ انہوں نے ایک اچھی نیت سے یہ کام کیا ہوگا. تو فی الحال ہم اسی سپوزیشن کو لے کے چلتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے کہ ان کی نیت جو تھی وہ اس میں کیا تھی اور اس میں کیا کیا پرابلمس تھے. لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ تھے ان کی جو سورسز تھے, ان کی جو کیننز تھیں, جو ان کے مصادر تھے گائیڈنس کے, وہ ان کے پچھلے لوگوں کی طرح کوئی ایکسٹرنل اتھارٹی نہیں تھی. اس دفعہ پچھلی دفعہ کا کوئی بھی انسان, کوئی گرو, کوئی ولی, کوئی بشپ, کوئی کرسچن منسٹر جو تھا وہ کسی نہ کسی ایکسٹرنل اتھارٹی کے اوپر, کسی بائبل کے اوپر, کسی تورات کے اوپر, کسی گیتا کے اوپر ریلائی کرتا تھا, کسی ٹریڈیشنل وزڈم جو چلا آ رہا ہے کتنے عرصوں سے ان کے اوپر ریلائی کرتا تھا. لیکن یہ پہلی دفعہ انسانیت کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی عقل سے انسانیت کو بتائیں گے بغیر کسی اور چیز, کسی اور چیز کی مدد کے. اور یوں جو ہے انسانیت کو ایک نیا مینٹر جو ہے نا, ایک مینٹر ملا بیسیکلی. اور یہ جو ان کا مینٹر تھا, جیسے آج کل آپ کے مینٹرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں, وہ بھی بیسیکلی اسی کی ایک ماڈرن شکل ہے. اس مینٹر نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ایک ایکٹیوسٹ کی طرح, ایک مشنری بن کے, ایک ڈیووشن دکھا کے میں انسانیت کا یہ مسئلہ حل کروں گا. اور اس میں اس نے ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں, بلکہ ان جیسے نہیں بلکہ ان سے زیادہ شدت والی ایک اپروچ اپنائی. کیونکہ یہ جو مینٹر تھا یہ کسی بھی شریعت, کسی بھی کتاب,
کسی بھی وحی، کسی بھی بندش، ہر طرح کی چیز سے آزاد تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے آزاد ہو کے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس دنیا کو بتاؤں گا کہ اس دنیا کو، انسانیت کو بچانا کیسے ہے، بلکہ اس نے ان سب مذہب کو، ان سب کتابوں کو ایک طرح کا یہ حکم دیا کہ یہ سب چیزیں جب تک اس کی عقل کے پیمانوں کے اوپر پورا نہ اتریں، جب تک یہ اس کا اپروول نہ پالیں، تو تب تک وہ کوئی کسی حیثیت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ پورا کا پورا پروسیس جو ہے ویسٹ کے اندر بڑی شد و مت کے ساتھ اور بڑے زور سے جو ہے وہاں پہ چلا۔ یہ پہلی دفعہ انسانیت میں ایسا ہوا کہ ایک انسان نے بڑے اعتماد اور جرت کے ساتھ انسانوں کی فلاح کا جو ٹھیکہ ہے نا، وہ اپنے سر پہ اٹھا لیا اور ان کا مسیحا بننے کی کوشش کی۔ اور اس میں اس کی جو کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ یہ سارا کام جو ہے یہ وہ اپنی عقل کے بلبوتے کے اوپر کرے گا، اس میں کسی اور چیز کی مدد حاصل اس کو نہیں ہوگی۔ یہ کسی خدا کا نمائندہ نہیں تھا، یہ کسی خدا کا عبد یا غلام نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کا سبسٹیٹیوٹ تھا۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جتنی بھی کتابیں ہیں، قرآن ہے، تورات ہے، بائبل ہے، ان کی بھی ہم جانچ پڑتال کریں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک غلط ہیں، یا کئی کیسز کے اندر تو بالکل ہی کمپلیٹلی ہی غلط ہے۔ اور انہوں نے بڑے اس کے اوپر ہارش قسم کے جو ہے وہ ورڈکٹس جو ہیں انہوں نے جاری کیے، بالکل ویسے ہی جیسے مذہبی لوگ جو ہیں وہ اپنی عدالتوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو اب یہ سوال جو ہے وہ اصل میں جواب طلب ہے کہ 2 صدیوں کی یہ جو دنیا ہے جس کو انہوں نے شکل دیا، اور ان کی یہ جو انبیاء ہیں جنہوں نے ہمیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، اس میں فرائڈ ہے، اس میں برٹن رسل ہے، روسو ہے، نیچے ہے، ٹولسٹوئے ہے۔ اصل میں ہماری آج کل کی جتنی بھی دنیا ہے اور اس میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے آپ اس بل گیٹس کو لے لیں، ایلون مسک کو لے لیں، ہم سب اصل میں ان کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ان کے انبیاء تھے جنہوں نے آج کی دنیا شکل دی ہے، بیسیکلی جن کے بنائے ہوئے پیمانوں کے اوپر ہم آج چل رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ صراط مستقیم دکھانے کا ٹھیکہ لیا ہے دنیا کو، ہم ان کی زندگیوں کو بھی اینالائز کریں اور ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اپنی زندگیوں میں کیسے تھے، کیا یہ اس لائق بھی تھے کہ یہ دنیا کو کوئی راستہ دکھا سکیں، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ معاملات میں کیسے تھے، ان کی فائنینشیل ڈیلنگز کیسی تھیں، ان کی سیکشول ڈیلنگز کیسی تھیں، انہوں نے ہر بات جو لکھی، کیا ہر بات جو کہی وہ کیا وہ سچ تھی، اور ان کے جو بنائے ہوئے دین جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس کو بھی پرکھنے کے کوئی معیارات ہیں، کوئی ایسے یونیورسل سٹینڈرڈز ہیں جن کے اوپر ہم ان کو پرکھ سکتے ہیں؟ چلیں اسلام پر تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن کیا یہ اپنے قول و فعل کے تضاد کے ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں؟ کیا یہ ٹائم کا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں؟ تو یہ وہ سب سوالات ہیں جن کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کورس میں، اور ہم باری باری ان سب کا جائزہ لیں گے کہ اس میں کس حد تک جو ہے نا ہم یہ ٹرسٹ وردی ہیں، یہ ویلیوز جو شروع میں ہم نے بات کہی کہ ہم بہت سارے فریزز ہمارے یہاں سنتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے، یا حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک انسان معاف نہ کرے۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان باتوں کی اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہونا ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بیسیکلی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم بھی اصل میں ہیومنزم کے دین کو کسی نہ کسی حد تک فالو کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ورلڈ ویو ہے اس دنیا کا، ہم جب اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی اچھی ہے اور کتنی بری ہے، یا اچھی ہے بھی یا بری بھی ہے، ہم کس بنیاد پر ایک انسان کو اپنی نظروں میں اٹھاتے ہیں اور کس بنیاد پر ایک انسان کو اپنی نظروں میں گراتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہم بحیثیت معاشرہ اصل میں ہیومنزم کا دین فالو کر رہے ہیں۔ ہم وہی کے پیمانے، وہی کے اندر کس چیز کو کتنا برا کہا گیا ہے
اور وحی کے اندر کس چیز کو کتنا اچھا کہا گیا ہے، ان پیمانوں کا ہمیں شاید علم بھی نہیں۔ تو اس میں ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومنزم جو ہے وہ اس کا اپنا کیونکہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ چند ذہنوں کی اختراع ہے، بلکہ اس کی کوئی خاص شکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ایوولوشن ہوتی رہتی ہے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کا کوئی مورالٹی کا سٹینڈرڈ تو ہے نہیں، اور یہ ایک ریلیٹیو سی چیز ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی ویک فلسفی جس کی بہت ہی ویک بنیادیں ہیں اس کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی دنیا کے اندر؟ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس میں عبدالعلام بھائی کے پاس بھی کچھ خیالات ہیں شیئر کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں، تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ باری باری ہیومنزم کے کچھ لوگوں کا ان کی کہانی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ ہیومنزم پر جو ابھی نعمان بھائی نے بات کی ہے، اس حوالے سے جس چیز کو کچھ چیزوں کو طے کر لینا اس کلاس میں ہماری بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہیومنزم کا فلسفہ بنیادی طور پر قرآن سے، دین سے ٹکراتا ہے، اور اس کی جو ایک بیسک وجہ جو بیان ہوئی ہے وہ ہے ہدایت کا مصدر، ہدایت کا سورس وحی سے تبدیل ہو کر خود انسان کا بن جانا۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کہ اس ہیومنزم کا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا الانسان، نہیں کوئی الہ مگر خود انسان۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اب اس ہیومنزم نے زندگی کے مختلف دائروں میں جو نظام دیے ہیں وہ سب کے سب اسی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم بات کریں انسان کی مقصد وجود کی اور انسان کے دنیا میں آنے کی، تو یہاں پر اب ہیومنزم جو الہاد کو پیدا کرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ وجود میں آ گئی بغیر کسی بنانے والے کے، یا کم از کم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، اگر کوئی خدا ہے بھی صحیح تو ہم نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی خدا کو مان بھی لیتا ہے تو پھر وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ خدا نے زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے وحی کو اتارا، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کی آپ کو ان کے ہاں تاریخ بھی مل جائے گی، بڑی مشہور ایک ان کی بک ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 100 جو ہے کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ ہمارے نبی کا اگر تذکرہ بھی کرتے ہیں اچھے لفظوں میں تو بطور خدا کے وحی پہنچانے والے کے طور پر نہیں کرتے، بلکہ ایک جو ہے پولیٹیشین کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ باقی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اگر وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو زندگی کے اجتماعی میدان ہیں، چاہے وہ سیاست ہے، معیشت ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، ان سب میں اللہ رب العزت کی وحی کا بیسیکلی انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان کے اپنی خواہش اور اس کی اپنی عقل، اور عقل کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ خواہش ہوتی ہے، وہ اسے جو ہے وہ بنیاد بناتے ہیں۔ یوں ہیومنزم اسلام کے جو نظریہ ہے، اسلام کا جو مشن ہے، وہ اس کے ساتھ واضح طور پر ٹکراتی ہے اور اس کے ساتھ بالکل اپوزٹ جگہ پر کھڑی ہے۔ اب رہی یہ باتیں کہ اسلام بھی تو انسانیت کی بات کرتا ہے، بالکل اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، مگر ہیومنزم اور انسانیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ اس کو ذرا ہم سمجھ لیں۔ اردو میں اگرچہ اس کو کچھ یعنی ہمارے پاس آ جا کے لفظ ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ انسان جو ہے، انسانیت کا مطلب جو ہے اللہ رب العزت کے بندوں کا خیال رکھنا اور ان کی ہمدردی کرنا، تو یہ ایک بالکل اور پیمانہ ہے جو ہمیں شریعت دیتی ہے۔ ہیومنزم یہ بات نہیں کر رہی کہ وہ یہ نعرے ضرور مار رہی ہے انسانیت کے اور انسان کی فلاح کے اور انسان کی خیر خواہی کے، مگر حقیقت میں وہ اس کا جو فلسفہ ہے
وہ بنیادی طور پر اس بات پر کھڑا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام اگر بات کرتا ہے انسانیت کی فلاح کی، تو اسلام یہ بات بھی کرتا ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تم کو پیدا کیا، ایک گروہ تم میں کافر ہے، ایک گروہ مؤمن ہے۔ اسلام جو ہے وہ فرق کرتا ہے مؤمن میں اور کافر میں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور کفار کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حسن اخلاق کی یقیناً اسلام دنیا کے ہر فرد کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، مگر دوستی، ولا، محبت، تعلق اور جست واحد وہ آپ کو امت اسلام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے کہ ہیومنزم اس کے مقابلے میں ان تمام بنیادوں کا انکار کرے گا۔ وہ کہیں نیشنلزم کو لے کر آئے گا کہ آپ کے ایک ہونے کی بنیاد جو ہے وہ وطن ہے، آپ کے ایک ہونے کی بنیاد کہیں پر زبان کو بنائے گا، کہیں قوم کو بنائے گا، اور کہیں رنگ اور جو ہے نسل کو بنائے گا۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمارے ایک ہونے کی بنیاد صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العزت کے دین کو بناتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ایمان کو قرار دیتا ہے۔ تو یوں ہیومنزم کے مختلف جو ہیں وہ اس کی مختلف افکار ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں موجود ہیں۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو آپ کو سیکولرزم نظر آئے گا۔ آپ جو ہے زمین کی تقسیم کی بات کریں کہ زمین کو ہم کس بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو پھر نیشنلزم نظر آئے گا۔ تو اور اگر آپ عقائد کی بات کریں تو آپ کو پھر وہاں الحاد، ایتھیزم نظر آئے گا، اور اسی طرح کے بے شمار لبرلزم، یہ تمام کے تمام ہیومنزم کے جو ہیں ادیان ہیں۔ یہ تو ایک اس کا بنیادی سا تعارف ہے، اور باقی جو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ہمارے کورس میں، اس کا انہوں نے آپ کو بنیادی سا تعارف کروایا کہ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ میں اسلام کے دشمنوں کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو، ان کی ہسٹریوں کو تو جانتے ہیں، ان کی تاریخ کو تو جانتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم جانتے ہیں، اور ہم قرآن سے بھی ان کا پڑھتے ہیں، مگر ہم آج کے وہ ابو جہل، آج کے وہ فرعون، آج کے وہ نمرود اور وہ حامان اور قارون جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر کھڑے ہیں، جو اس زمین پر وحی کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو اس زمین پر آسمان سے اتری ہوئی ہدایت کا انکار کر دینا چاہتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو نہیں جانتے۔ بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان مغربی مفکرین، ان کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو جب پیش کیا جاتا ہے تو ہم اس کو بڑے ہی ادب اور احترام سے جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اچھی چیز تو یقیناً ہر ایک کی لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ یہ جس کی ہم اچھی چیز لے بھی رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس نے کیا کردار ادا کیا ہے اسلام کے ساتھ ٹکراؤ میں۔ تو یہ جو ہمارا کورس ہے، اس میں ہم اسلام کے حوالے سے تو پہچانیں گے ہی، خود مغرب کے اپنے جو پیمانے ہیں شخصیات کے حوالے سے، اور جو بھی ان کے ہاں موریلٹی کے جو بھی اصول ہیں، ہم اس میں بھی ان کو جانچیں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کی نجی زندگیاں کس طرح کی تھیں۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کرتے ہوئے آپ کی دیانت، صداقت، آپ کی مہمان نوازی، سخاوت، آپ کے اعلیٰ انسانی اوصاف کو دلیل بناتے ہیں، جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل بنائی، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور جو ہے بوجھ اٹھاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ دلیل تھی نبوت کی سچائی کی۔ تو یہ جو دنیا کو جو ہے وہ اپنی عقلوں پر چلاتے رہے، ہم اس کورس میں جانیں گے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، اور کیا یہ اس قابل بھی تھے کہ یہ اچھے انسان کہلائے جائیں، کہ اچھے انسان کہلائے جائے، چہ جائے کہ یہ رہنما اور لیڈر اور وحی کے مد مقابل کھڑی ہوئی ایک جو ہے وہ قیادت کے طور پر نظر آئے۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے اس کورس کا اور ہمارے جو آج کا عنوان تھا ہیومنزم، اس کا تعارف ہے۔ اس کی مزید چیزیں انشاءاللہ ہمارے ہر لیکچر میں کچھ نہ کچھ چیزیں کھلیں گی۔ ہم سوالات کی طرف آتے ہیں، آپ انوان بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔
جی غزل بہن آپ سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، یہ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آج سنڈے کو یہ نیا کوئی آپ نے کلاس شروع کی ہے جی بالکل، یہ سنڈے کو نا ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جس میں ہم بیسٹ کے فلسفے کو جو ہے وہ اسلام کی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اچھا، کیونکہ وہ میں یہ مجھے اصل میں پتہ نہیں تھا، تو میں نے ابھی دیکھا تو میں نے کہا شاید کوئی نیا کورس یا نئی کلاس شروع ہو رہی ہے آج. جی آج نیا کورس کا آج ہمارا پہلا دن تھا. تو آپ ٹیچر آپ ہیں یا کوئی اور ٹیچر ہے اس میں؟ نہیں، اس میں ہمارے جو ٹیچر ہیں نعمان بھائی ہیں جو اس کو پڑھائیں گے. میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گا. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے. اچھا، تو یہ سیرت النبی سے الگ کلاس ہے اور یہ توحید جو ہے یہ جی یہ ہمارا عقیدے سے ہی متعلق ایک ٹاپک ہے اور یہ ہماری جی 3rd کلاس ہے. جمعے کے دن سیرہ ہوتی ہے اور ہفتے کو عقیدہ اور اتوار کو جو ہے ہماری یہ کلاس ہوگی انشاءاللہ. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں ان کا اسکول کا پوچھنا چاہ رہی تھی سر ساحل کے نا، وہ اسٹارٹ کب سے ہو رہا ہے اور کیا اس کا طریقہ وغیرہ ہے؟ جی میرا ویسے گزارش ہے کہ ابھی ہم ٹاپک کے اوپر اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ وہ ہم کر لیتے ہیں. اگر اچھا آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو. جی جی، نہیں بس میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ آج کی کلاس مجھے اصل میں معلوم نہیں تھا، تو میں جی پوچھنا چاہ رہی وہ تھی آپ جو مجھے ہے. واٹس ایپ کریں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا، آپ کا واٹس ایپ نمبر یہ سیم ہی ہے جو عقیدہ کلاس کا ہے؟ اور جی وہی نمبر ہے. جی بالکل. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جی ٹھیک ہے. جی سعدیہ بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر، یہ تو ٹاپک بالکل ہی نیا میرے لیے مجھے لگ رہا ہے. جیسے کیا ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ یہ انسانیت کا جو ٹاپک ہے واقعی یہ بھی ایک مذہب کی شکل ہی بن گئی ہے، اور کیا یہ ہٹ کرتا ہے توحید کو یا ایسی کوئی بات ہے؟ تو ڈیٹیل تو ظاہر ہے ہم سر سے سیکھیں گے، سنیں گے. تو مجھے تو بڑا فیسینیٹ کیا ٹاپک نے، اور میں خوش ہوئی ہوں کہ مجھے بالکل ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. اور بس یہی مجھے کہنا تھا. سوال کوئی نہیں ہے ابھی فی الحال. جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ، یہ بالکل ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے توحید کو، کیونکہ توحید کے بارے میں جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا کا ورلڈ ویو کیا ہے ہمارا، اور ہم اپنے آپ کو اس پلانٹ کے اوپر کہاں پلیس کرتے ہیں. کیا یہ ایک سیارہ ہے جس پر ہم کچھ لوگ رہ رہے ہیں اور ہم بس مل بانٹ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یا اس سے بڑی ایک پکچر ہے جس میں ایک خدا ہے جس نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اور ایک بہت بڑی کائنات کے اندر اس نے ایک چھوٹے سے پلانٹ پر ایک مخلوق پیدا کی، اور خاص اس مقصد سے پیدا کی کہ وہ اس خدا کی ہدایت کو فالو کرے. اور وہ ہدایت جب مخلوق یہ سوچے کہ یار اس ہدایت کی تو ہم اس کی کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اور ہم ہی مل کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے انسانیت کا، تو ظاہر ہے یہ ایک ڈائریکٹ کلیش ہے اللہ تعالیٰ کی ہادی کی صفت ہونے کا اور اس کے اوپر انسان کا کتنا یقین ہے اور کتنا نہیں ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں وہ کتنی ویلیو دیتا ہے. جی سر، اور یہ ویسے بھی نا جیسے ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ اس پر بڑے اسٹرانگ ہیں. وہ جو تھوڑا پڑھ جاتے ہیں اور میں نے تو دینداروں کو بھی دیکھا ہے وہ بھی کنفیوز ہے اس سلسلے کو لے کر. تو کیونکہ ہمارا ظاہر ہے ہمارے مذہب میں بھی بہت ساری انسانی یعنی کہ محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں ہمدردی کرنا سکھایا جاتا ہے، خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے. تو ہم لوگ اس چیز میں آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ہمیں باؤنڈری بتائیں گے کہ کہاں پہ ہم نے سیکھنا ہے. جی انشاءاللہ. جی ہانی بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. سر میرا یہ سوال ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نا ہیومینزم میں نیشنلزم بھی یعنی کہ اس کا ہی ایک طریقے سے کوئی شاخ یا برانچ سمجھ رہے ہیں، تو سر کیا یہ جو حب الوطنی کا جو درس دیا جاتا ہے ہمیں، مطلب بچپن سے اسکول سے لے کے ہمیں ایون گھر میں بھی دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ڈیز بھی مخصوص ہیں، طریقے بتا دیے جاتے ہیں جو بھی کہہ لیں،
تو کیا یہ اسلام کے فلسفے سے بالکل الٹ ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے ہماری آئیڈینٹی صرف مسلم ہونی چاہیے اور یہ باؤنڈریز کریٹ کرتی ہیں. اور جب ہم اس چیز کو نا ریئلائز کرتے تو قدرتی طور پہ نا ایک جو وطن سے محبت جو لوگ جس کو وہ بول رہے ہوتے ہیں اس سے ایک طریقے سے نا کراہت محسوس ہونے لگتی ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے وہ لوگ خود کو باؤنڈ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو پھر امپورٹینس نہیں دے رہے. تو کیا یہ یعنی کہ غلط ہے بالکل اسلام کے فلسفے سے الٹ بات ہے؟ اور ایک دوسری یہ چیز سر آپ نے ابھی جیسے کہا کہ نا ہیومینزم کو یعنی کہ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں دیا گیا ہے. اور ابھی سسٹر نے بھی کہا کہ ہیومینزم ہمیں یعنی کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں پہ ان کو یہ سکھا دیا جاتا ہے. تو میری یونیورسٹی میں ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے اوپر جو بھی ڈبیٹس ہوتی ہے اس میں یہ ٹاپک اکثر رکھا جاتا ہے. ایون کچھ بھی ہو تو کہیں نہ کہیں سے نا یہ چیز آ جاتی تھی وہاں پہ. تو وہاں پر وہیں سے مجھے پتہ لگا تھا کہ ہیومینزم ہے ہیومینٹی ایک سملر ہی چیز ہے اور ہر مذہب اس کا بولتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو یعنی کہ نا مذہب کو ہٹا کے تھوڑی دیر کے صرف انسانوں کے بارے میں سوچی. تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ڈیوینٹی نہیں ہوتی وہ اس کو نہیں مانتی. میرے لیے نیو چیز تھی. تو دوسری سر بات کہ یہ آپ جان کے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ٹیچرس ہوتا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ لوگ اتنے زیادہ یعنی کہ بغیر یعنی کہ اگنورنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس طرح سے کر رہے ہیں. کیا وہ ان کو خود لا علمی میں کر رہے ہیں ان سے یہ چیز کروائی جا رہی ہے؟ جی اصل میں جب کوئی بندہ ہمیں نہیں بتائے گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے تو ظاہر ہے پھر ہزاروں لوگ ہزاروں ایسے دانشور ہزاروں ایسی آوازیں ہیں جو ہمارے اپنے گھروں میں بھی موجود ہیں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں ہر جگہ پہ ایک پورا تسلسل چل رہا ہے جس میں ایک مشہور کہاوت ہے انگلش میں کہ the one who stands for nothing will fall for anything. تو اسی سلسلے میں ظاہر ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ چیز اتنی زیادہ کامن ہے ہمارے ارد گرد ہیومنزم کی. اور ہمارا جو ورلڈ ویو ہے جیسے آپ نے محال پہلے ہی آپ نے یہ سوال لکھ کے بھیجا تھا کہ in humanism there is no value given to anything that belongs to religion. تو ایسا نہیں ہے. ہیومنزم بڑی ویلیو دیتا ہے ریلیجن کو لیکن ہیومنزم بھی ریلیجن کے ان چیزوں کو ویلیو دیتا ہے جن کو یہ خود اپروو کرتا ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہیومنزم اپنے آپ کو ایز اے معیار ایز اے اسٹینڈرڈ پریزنٹ کرتا ہے کہ مذہب کی جو چیز اس فلسفی کے اوپر پوری اترتی ہے یا اس سے کلیش نہیں کرتی تو وہ تو قابل قبول ہے. نماز پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے, روزہ رکھنا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی ایسی چیز جو ہیومنزم کے فلسفے کے خلاف جا رہی ہو, مثلا نیشنلزم کا سوال جس طرح آپ نے کیا کہ اسلام میں تو امت کا تصور ہے, اسلام میں تو تصور یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. کیا ہمارا یہی معاملہ ہے آج؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے جسم کا ایک حصہ, کوئی ایک ملک اگر آپ لے لیں نیشنلزم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی ہمیں تکلیف ویسے ہی محسوس ہوتی ہے جیسی کسی اور ملک کے لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ نیشنلزم اگر آپ اپنی شناخت کے اعتبار سے سوچیں کہ اچھا جی میں پاکستانی ہوں تو یا میں انڈین ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات پر اتنا زیادہ اثر ڈال رہا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میری جو ولا ہے یا میری جو محبت ہے جو ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے وہ ایک خاص خطے میں تو ایک بڑے اونچے لیول پہ ہے جبکہ دوسرے خطے میں نچلے لیول پہ ہے, بلکہ نچلے لیول پہ کیا کبھی کبھی تو وہ نفرت میں بھی بدل جاتی ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اصل میں اس ہیومنزم کے فروٹس ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں جو اس کو پھر آگے اپنے اپنے سرکلز میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ہاں سر تھوڑا ایک سوال اور ہے سر, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے یعنی کہ ہم دوسرا اچھا کر کے دکھاتے ہیں, لیکن سر جو عبدالقدار ایدھی ہے ان کا ایک یہ سینٹینس بہت مشہور ہے کہ مطلب دین انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. تو اس کو بہت زیادہ یعنی کہ نا ٹیگ لائن پہ ماڈل یونائٹڈ نیشن میں ٹیگ لائن بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہر بچے کو تقریباً ایک ایسا لگتا ہے کہ حفظی کروا رہے ہیں وہ یہ نا چیز. تو سر اس کو وہ نظریے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی فلسفے پہ کریں, کیونکہ بے شک جو انہوں نے کیا ہم مانتے ہیں انہوں نے اچھا کیا, تو پھر کیا یہ اس بات پہ ہم انہیں
नबी तो नहीं मानते और ना हमें उनको इस तरह का कोई दर्जा देते हैं, तो पर इस बात को ही क्यों इतना वो किया जाता है? और अगर हम इसको ये बोलें कि ये जुमला बोलना गलत है क्योंकि इससे हमारी जो उम्मत की आइडेंटिटी वो खत्म हो रही है, तो क्या ये गलत होगा? इस जुमले से तो शायद उम्मत की आइडेंटिटी खत्म ना हो, लेकिन जाहिर है हर इंसान मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करता है, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने किस सेंस में ये जुमला कहा होगा। लेकिन जाहिर जिस तरह आप बता रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस की उसके अंदर इसको बाकायदा यूज़ किया जा रहा है और इसको शो केस किया जाता है इस सेंटेंस को, तो वो यकीनन किसी दूसरी फ़िलासफ़ी यानी इस्लाम की फ़िलासफ़ी या मज़हब की फ़िलासफ़ी के कॉन्ट्ररी अगर उसको लाकर इस जुमले को रखा जाए तो जाहिर है ये फिर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल तो हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि आपके सवाल में लफ्ज़ था हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। तो वतन से मोहब्बत और नेशनलिज्म ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इंसान अपने घर में जिसमें रहता है उससे मोहब्बत करता है, जिस खानदान में हो उससे मोहब्बत करता है, मगर वो मोहब्बत अल्लाह ताला से बड़ी नहीं होती, अल्लाह ताला के ताबे होती है, दीन के ताबे होती है। तो नेशनलिज्म या वतन परस्ती जिसे कहते हैं वो बिल्कुल और चीज़ है, जिसका अल्लामा इकबाल ने भी रद्द किया, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। तो वो और चीज़ है, वतन से मोहब्बत होना बिल्कुल एक और चीज़ है। इसलिए एक अच्छा मुसलमान होना, वो घर उस अपने जिस घर में वो रहता है उसके लिए वो सबसे बेहतर इंसान होगा, उसके लिए सबसे ज़्यादा खैर ख़्वाह होगा। ऐसे ही जो एक अच्छा मुसलमान है, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता हो, वो उस वतन से, उस मुल्क से वफ़ादार होगा, उसका बेहतरीन शहरी होगा। लेकिन उसकी जो सोच है, वो उम्मत के लेवल की होगी, उसकी मोहब्बतें, दुश्मनियाँ, उसकी बुनियाद जो है, वो दीन इस्लाम होगा, ना कि ज़मीन की चंद टुकड़े और उसकी हुदूद। तो ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुक्रिया। सर मैं ये कहना चाह रही थी, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, कि सबसे पहले हमें मजहब और दीन में डिफरेंस भी बताना चाहिए ना, क्योंकि मजहब कह रहे हैं ना, इंसानियत जो है वो मजहब है, तो हमारा तो दीन है ना, हमारा तो सिस्टम है पूरा। मजहब तो जैसे मजहब का मतलब तो फिरका होता है, तो रिलीजन बाकी सब रिलीजन है, लेकिन हमारा तो दीन है, हमारा तो दीन इस्लाम है, ये तो मुकम्मल सिस्टम है एक ना। तो इंसानियत एक मजहब का मतलब है कि इंसानियत एक फिरका है, आई थिंक। तो इसको भी पहले थोड़ा हमें वो जैसे समझना पड़ेगा ना, ये दीन और मजहब में क्या डिफरेंस होता है। आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल में। जी बहुत अच्छा सवाल है। दीन को अगर हम कॉमन सेंस में, कॉमन टर्म्स में, आसान अल्फाज में देखें तो हमें अक्सर बताया जाता है कि दीन का मतलब सिस्टम की बजाय, बल्कि अगर मैं वे ऑफ लाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि वे ऑफ लाइफ है बेसिकली, तो दुनिया का वे ऑफ लाइफ जब आप देखते हैं, जो दुनिया की साइकोलॉजी देखते हैं, नफ्सियात देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि दुनिया में कुछ पैमाने सेट हैं जिनको कोई नहीं तोड़ता। माशियात के कुछ उसूल हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ उसूल हैं, माशरत के कुछ उसूल हैं। ख़ास तौर पे जब वो वेस्ट में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि कुछ काम आप ऐसे नहीं कर सकते। मसलन जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यूनाइटेड नेशंस के बाकायदा पूरे के पूरे चार्टर हैं। दहशतगर्दी किसको कहते हैं, और जो दहशतगर्दी के अलावा अगर कोई वायलेंस है तो उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो एक पूरा का पूरा एक वैल्यू सिस्टम है दायरा, जो पूरी दुनिया में ग्लोबली चल रहा है, और हम लोग भी ज़ाहिर है यहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं पे भी उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमें अगर किसी बात पे किसी मुल्क को कोई वैल्यू दी जाती है कि कौन सा मुल्क है जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ऊपर या इस वे ऑफ लाइफ के ऊपर कितना अच्छा जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, पूरा उसकी इंडेक्स रैंकिंग होती है बाकायदा, डेमोक्रेसी कितनी है वहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा वे ऑफ लाइफ है जिसको हम सब फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दीन है एक पूरा, और जाहिर है ये दीन जो है ये इसकी बेसिस पे ह्यूमनिज्म है। कोई किताब आसमान से उतरी हुई नहीं है, बल्कि ये इंसानों के बनाए हुए उसूल ही हैं। तो उसमें जाहिर है मज़हब तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। हम आजकल मज़हब को जब फॉलो करते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं या रोज़ा रखते हैं, या जो मजहबी उमूर जो हैं हमारे,
ان پر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فرق سمجھ نہیں آتا کہ ہم اصل میں مذہب کو فالو کر رہے ہیں، لیکن دین کوئی اور ہے جو ہم فالو کرتے ہیں، اور وہ دین اصل میں جو ہے وہ ہیومنزم کا دین ہے۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ اصل میں لوگوں کو پاکستان میں نا مذہب اور دین میں ڈفرینس پتہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور دین ایک ہی چیز ہے۔ ریلیجن کو جیسے مذہب سمجھتے ہیں اور مذہب کو دین کو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ڈفرینس دونوں میں نا۔ تو جو عام لوگ ہیں، جو جیسے ہم لوگ تو خیر تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، لیکن جو عام پاکستانی آئی تھنک اس کا تھوڑا اس کو اویئرنیس دینی چاہیے نا لوگوں کو کہ ڈفرینٹ، دونوں ڈفرینٹ تھنگ ہے۔ فرقہ جیسے ہمارے یہاں کتنے فرقے ہیں پاکستان میں؟ کتنے فرقے کیا مطلب یعنی کہ فرقے ہی فرقے آئی تھنک۔ تو کوئی اس میں یہ کہ وہ سب ایک طرح سے ہر فرقہ ایک مذہب ہے آئی تھنک، اور جو دین ہے وہ سب کو ملا کے ایک چیز ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سب کو، سب بچوں کو، سارے اسٹوڈنٹس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ عثمان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر نعمان، پہلی گزارش آپ سے یہ کہ آپ اپنا تعارف کروائیں گے کہ آپ کون سے ریسرچ اسٹوڈنٹ ہیں یا کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، پہلی بات۔ اور سر دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہمیں کوئی ہوم ورک وغیرہ ملا کرے گا، لائک ویکلی اگر کوئی ایک ٹاسک ہو جائے کرے، ایک چھوٹا سا ریسرچ ہو جائے یا کوئی ایک ایسا ٹاسک ہو کہ کلاس کے بعد بھی ہم کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی کر لیں چھوٹی سی جس سے کہ ہماری بھی نالج میں اضافہ ہو۔ اور سر پہلے دو یہ سوال ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سر جو ورچو اسپیکٹ ہے، حلف الفضول، یہ ہم ڈسکس کریں گے ہیومنزم میں، کیونکہ سر مجھے اس کے آن لائن 3 سے 4 پوائنٹس ملے ہیں جس میں وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا اور انسانی لیول کے اوپر آ کے کس طرح آپ ریزولوشن لے کے چلتے ہیں آگے، جس میں ایک دوسرے کا، جس میں تھوڑا تھوڑا قصاص کی بھی فیلنگ آتی ہے پر وہ اتنا اوپن نہیں ہے۔ بس سر یہی 3 سوال ہیں۔ سر آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی ایک منٹ میں نا۔ جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی اچھا، میں اپنا تعارف یہ بتا رہا تھا کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک دین کا طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں بھی اسی کوشش میں ہوں کہ اپنے آپ کو اس دور کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچانے کی کوشش کروں، اور اس پر جو بھی میری ریسرچ ہے، میں ایک دینی پروگرام کا، عالم پروگرام کا حصہ بھی رہا ہوں، اس میں میں 4 سال تک میں نے پڑھا ہے، اور اس ساری سفر کے اندر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جس لیول پر میں نے ریسرچ کی ہے اور جو مجھے سمجھ آئی، تو اس حوالے سے یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں سے اپنا جو بھی میں نے علم حاصل کیا اور اپنے جو بھی تجربات تھے وہی سب باتیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ تو میرا دینی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تعارف ہے۔ اس کے علاوہ پیشے کے اعتبار سے میں IT کنسلٹنٹ ہوں، اور ایک یہاں پہ ایک پاکستان میں ایک اپنا ایک بزنس جو ہے وہ یہاں پہ چلا رہا ہوں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا حلف الفضول کے حوالے سے، تو اس کو انشاءاللہ ہم ضرور کنسیڈر کریں گے، اور یہ واقعتاً ایک جینوئن سوال ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کریں گے سیشن۔ اور سر ایک تیسری بات تھی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، کوئی آپ ہمیں ایکٹیویٹیز دیں گے، کوئی ایک چھوٹا سا ٹاسک ویکلی؟ ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، ہم نے ابھی تک کوئی ایسا سوچا تو نہیں ہے، بٹ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، میبی نیکسٹ سیشن میں شاید ہم دیکھیں کہ اگر یہ ہمیں لگتا ہے فروٹفل تو ہم ایکٹیویٹیز کو بھی شروع کر دیں ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ سے پوچھنے کا مقصد تعارف کا یہی تھا کہ تاکہ تھوڑا پتہ ہو کہ کس ڈومین سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں اور کس بارے میں آپ سے ہم لوگ نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ۔ جی صبا بہن آپ سوال کر سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی سر میں وعلیکم یہ پوچھ رہی السلام۔ تھی، اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا کورس کا؟ ڈیوریشن ایز سچ تو ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، بٹ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ
मे बी शायद 12 to 15 सेशंस तक ये कोर्स जाएगा इंशाल्लाह। ओके ओके। और हमें कुछ नोट्स मिला करेंगे या हम खुद ही ये रिकॉर्डिंग्स से हम लोग नोट्स बनाए, कुछ रिटन फॉर्म में नोट्स मिलेगा? अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नोट्स बनाएं, बल्कि इसकी नोट्स के बारे रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगी ना सर यूट्यूब पे? जी अवेलेबल होगी। ओके। और जज़ाकल्लाह खैर आलम सर को और नौमान सर को। असल में ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइम है और खासकर हमारी यंग जनरेशन के लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा ये टॉपिक, और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारे ईमान फ्लक्चुएट तो होते ही रहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी बुशरा बहन आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। जी सर, अव्वल तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने स्टार्ट किया है और इस वक्त की ज़रूरत है ये हमारी। और क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह नुमान सर ने बताया हमें कि ये तकरीबन कोई 200 साल में ये सारी चीज़ें ये हमारे सामने आना शुरू हुई हैं। ये एथियज़म और ये चीज़ें मैं शुरू में शायद गौर से सुन नहीं सकी, लेकिन मुझे यही समझ में आया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सिर्फ 200 साल से तो नहीं, मतलब एथियस्ट तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा किराम ताबईन के दौर में भी हमें ये क्वेश्चन रेज होते हुए मिलते हैं, और खुद कुरान पाक की आयत है कि ये लोग कहते थे कि हमें सिर्फ कोई चीज़ हलाक नहीं करती, सिर्फ ज़माना हमें हलाक करता है। और सर एक एथियस्ट को मैंने ये भी कहते सुना कि आपका मज़हब तो 1400 साल पुराना है, और अगर आप सारे मज़ाहब की बात करें तो वो कितने 100 साल पुराने हैं। ये आप मतलब ये भी एक जानी पहचानी चीज़ है। तो जब इन बहुत हज़ारों साल पहले जब कोई भी दुनिया में नहीं था, तो फिर कौन सा मज़हब था जिसको लोग फॉलो करते थे? तो सर काइंडली इसको बताइएगा कि ये सिर्फ 200 साल की एक इजाद है या इससे पहले भी हम इसको देखते हैं? जज़ाकल्लाह खैर। वही है, असल में 200 साल से मुराद ये थी कि ऐसा नहीं है कि 200 साल से पहले किसी ने शायद कभी ऐसी की बात ना कही हो, लेकिन 200 साल पिछले 200 साल या 300 साल में दुनिया ने एक मेजर चेंज देखी है एज ए सिविलाइजेशन। इससे पहले 200 साल से पहले दुनिया के अंदर जो खैर और शर के जो पैमाने थे वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी सोर्स से आते थे सिविलाइजेशन की सतह के ऊपर, जिसमें कहीं ना कहीं किसी खुदा का पैमाना मौजूद था कि चाहे वो किसी का भी खुदा हो, ठीक है, वो ईसाई का हो या हिंदू का हो या जिसका भी हो, तो वो खुदा जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता था। लोग खुदा के नुमाइंदों के पास जाकर उनसे अप्रूवल लेते थे, चाहे वो फिलॉसफी गलत है या सही है, लेकिन बहरहाल खुदा की एक हैसियत जो थी वो सोसाइटी के अंदर, माशरों के अंदर मौजूद थी। तो अगर कोई क्रिश्चियन भी है फर्ज करें, तो वो चर्च में जाकर अगर अपने गुनाह माफ़ करवाता है तो फादर के सामने जाके उसने कन्फेस कर लिया कि मैंने ये किया, तो उसको टिकट मिल गया जन्नत का। तो वो टिकट फिर भी कहीं ना कहीं किसी ऐसी अथॉरिटी से आता था। पिछले 200 साल में हुआ बेसिकली ये कि इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ, ये कॉन्फिडेंस उसमें पहले कभी नहीं था, कि उसने ये सोचा कि खुदा को मैं करता हूँ साइड पे और मैं बताऊंगा अब कि इंसानियत की फलाह और इंसानियत को किस रास्ते के ऊपर लेकर जाना है। उस पर मैं अपनी अकल से रिसर्च करके, जो भी मैंने 20 साल 25 साल लगाए हैं अपने तजर्बों पे, उससे मैं गाइड करूंगा इंसानियत को। तो मुमकिन है कि इससे पहले इस सोच के इंसान पहले भी हों, लेकिन माशरे की सतह पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंसानों को इतनी ज्यादा पजीराई मिल गई और इंसान की अकल को इतनी ज्यादा वैल्यू मिल गई हो। एक बहुत ही स्टूपिड सी बात है, लेकिन ऐसा हुआ है कि आज की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, उसके जो उसूल जो बनाए हुए हैं वो इंसानों के बनाए हुए हैं। उसमें किसी वही का, किसी रेवलेशन का जो रोल है वो बिल्कुल खत्म हो गया पिछले 200 साल के अंदर। दूसरा जो आपका सवाल था कि जी जो इस्लाम 1400 साल पहले शुरू हुआ, तो हम तो ये मानते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले शुरू नहीं हुआ। इस्लाम तो शुरू दिन से ही शुरू हो गया, जब से अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज़ किया। बल्कि कुरान के अंदर बाकायदा ये अल्फाज आते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के, कि हम मुसलमान हैं। अभी मुझे वो एग्जैक्ट आयत याद नहीं आ रही, मेरे ख्याल अब्दुल्ला भाई को याद होगी, सूरह मरियम की आयत है कि वो अपने आप को मुसलमान के नाम से पुकार रहे हैं। यकीनन वो 1400 साल से पहले की बात है, हज़रत ईसा के हवारी हैं, और नाम वो अपना ले रहे हैं कि हम जो हैं
وہ ہم مسلمان ہیں. تو اسلام جو ہے وہ ایک تسلسل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمیشن کا، سبمٹ کرنے کا، اور اسی سبمیشن کے اوپر بار بار جب بھی انسانیت اس راستے سے ہٹتی رہی، جب بھی انسانیت جو ہے وہ کسی اور کی اطاعت کے اندر جاتی رہی، تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک نہ ایک نمائندہ، ایک پیغمبر، نبی بھیجتے رہے جو ان کو واپس اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اسلام کا تو کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوا، بلکہ اسلام انسانیت کے آغاز سے ہی انسانیت کو جو ہے وہ گائیڈنس کی شکل میں دیا گیا. جی سر، میں سوری فار انٹرپٹنگ. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کانفیڈینس ملا انسان کو اتنا، تو یہ کیا سائنس کی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے اتنا کانفیڈینس ملا ہے انسان کو؟ کس چیز نے اس کو موٹیویٹ کیا یہ کرنے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کا سوال جی میں کہہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کانفیڈینس اتنا مل گیا ہے انسان کو کہ آج یہ کر رہا ہے، تو کس چیز نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے اس کرنے کے لیے؟ کیا سائنس میں ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کی وجہ سے ہوا یہ؟ اس میں اگین یہ میری رائے ہے، میرا پرسنل اوپینین ہے کہ انسانوں نے جب وحی کے ساتھ وحی میں تحریف کی، خدا کے نمائندوں نے جب وحی کے اندر جو چینجز کی اور اس کی بنا کے اوپر جو ظلم ہوئے، جیسے ویسٹ کے اندر جب انہوں نے فار ایگزامپل ایک کانسیپٹ بنایا اوریجنل سن کا کہ عورت جو ہے وہ گناہ کی جڑ ہے، اور صرف اس ایک چھوٹی سی ٹویکنگ، ایک چھوٹی سی چینج انہوں نے کی وحی کے بیچ میں، اس کی وجہ سے جس طرح کے مظالم ہوئے، اور پھر ظاہر ہے جب آپ ایک ظلم کرتے ہیں تو اس کو دبانے کے لیے آپ کو اور ظلم کرنے پڑتے ہیں. تو پھر وہاں پر جن لوگوں نے اس چیز کو کوشچن کیا تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے ان کو اور زیادہ تشدد کیا، تو اس کے ریاکشن میں یہ چیز سامنے آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو وحی کے اندر باقاعدہ تحریف ہوئی، یعنی جو بائبل ہے ان کی، اس کو انہوں نے باقاعدہ چینج کیا. البتہ اگر ہماری سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے ہاں چینج تو نہیں ہو سکتا قرآن. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ لیا کہ وہ اس کی پروٹیکشن کرے گا، لیکن اس کتاب کی نمائندگی کرنے والوں کی طرف سے اگر اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی ایک راستہ دیا انسانوں کو اس سائڈ پہ جانے کا، ورنہ یہ فلسفی اتنی جاندار تھی نہیں کہ کوئی ہیومنزم کو اس طرح سے قبول کرتا. تو بہرحال یہ میرا ایک اوپینین ہے کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے وحی کو اس طرح سے بھی ریپرزینٹ نہیں کیا، ورنہ ہمارے مسلمان اتنے زیادہ اسلام کو قبول نہیں کرتے. اسلام میں دی ہوئی بہت ساری آزادیاں ایسی ہیں جن کو ہم صرف کلچر کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں. ابھی سیرہ اور کلچر کا سیشن چل رہا ہے عبدالعلام بھائی کا، تو اس میں آپ لوگ اگر اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایسی بودھی اور جو ہے نا کمزور قسم کی آئیڈیالوجیز کو جگہ ملتی ہے اور انسان اس کی طرف جاتا ہے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اپنی کتاب کی اور حدیث کی جو حفاظت ہے وہ ہمیں اویلیبل ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کے نمائندوں نے تو یہ بڑا کام خراب کر دیا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں اس سائڈ پہ چلا گیا. بہرحال ذمہ داری ہمارے اوپر ہی آ کے پڑتی ہے کہ ہم اصل میں اپنی اصل کے اندر حق کے متلاشی ہوں، اور وہ جہاں سے ملے ہم اس کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہوں. جی ارسلہ بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے ہیومنزم، یہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے؟ کیوں صرف دنیا کے ورلڈ ویو کو سمجھنے کے لیے، یا اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایتھیسٹ ہونے سے بچانے کے لیے،
یا تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ہمارے ریلیجن پہ بات کرتا ہے یا جس آپ یوں کہہ لیں کہ اگر وہ ہیومنزم کی سائڈ پہ ہے تو ہم اس کو پراپر وے میں آنسر کر سکیں کہ پرفیکٹ وے اسلام ہے. میرا بس یہی سوال ہے. ہیلو جی سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی نسلوں سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم خود بہت زیادہ پرون ہیں کہ ہم ہیومنزم کی جو فلسفی ہے وہ اس کے ہتھے خود ہی نہ چڑھ جائیں. کیونکہ جیسے ابھی غزالہ بہن نے یہ بات کی کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے. تو سب سے پہلی تو چیز ہے کہ جب ہم اپنی ڈیفینیشن صحیح کریں گے تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں یا ہیومنزم کو فالو کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت ہی واضح انکار کر کے ایتھیسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ایک انسان جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا, روزہ بھی رکھ رہا ہوگا, لیکن فلسافیکلی اسپیکنگ دنیا کے اندر وہ خیر اور شر جو ہے وہ اس کا معیار کس چیز کو سمجھ رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے ہیومنسٹ فلسفی کو فالو کر رہا ہو. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے, اور اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس چیز کی سینس آئے گی کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہم نے اس کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے. مطلب کہ یہ اتنا کو زیادہ پاورفل ہے کہ ہم لوگ کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ چیز ہمیں پینیٹریٹ کر جائے. کیا یہ ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں پینیٹریٹ کر چکی ہے یہ چیز. میں نے جس طرح آپ کو شروع میں مثال دی کہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس دینے کی چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویلفیئر کریں, آپ کا امپیکٹ کتنا ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, آپ بیواؤں کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہاں تک کہ ٹی وی کے اوپر ایک اینکر ہے, اس نے تو یہاں تک کہا کہ جو سائنٹسٹ تھے کوئی ایڈیسن اور پتہ نہیں کون, تو کہتا ہے یہ رضی اللہ عنہ, یعنی اللہ کا واضح انکار کرنے والے لوگ, اللہ کا جو اتارا گیا جو وہی ہے, جو اس کا چارٹر ہے, جو آئین ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کو وہ نہیں مانتے. لیکن ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. یعنی ہم یہاں پر یہ چاہتے ہیں, آپ نے یہ سوال سنا ہوگا مجھ سے ابھی پچھلے دنوں, بہت پہلے ریسنٹلی کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ظلم کرے اور ریپ کرے اور ہر طرح کی مظالم کرے اور بہرحال وہ جہنم میں ایک سزا کاٹ کر پھر جنت میں چلا جائے. تو یہ سوال کہیں سے تو آ رہا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کو مانتا نہیں ہے, لیکن اللہ کی جنت کو ماننے کے بعد وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کہ یار میں نے مانا بھی نہیں تھا تجھے, تیری کتاب کو بھی نہیں مانا تھا, لیکن تیری کتاب کے اندر یہ وعدہ تھا جنت کا, تو یہ مجھے دے. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہیں. تو سر اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنا عقیدہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی چیز کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہمیں ان سارے سبجیکٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. یہ جو موضوع ہے یہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آج جو ہماری دشمنی ہے اور ہمارا جو ٹکراؤ ہے وہ یہودیت سے عیسائیت سے نہیں ہے. یعنی عیسائیت وقت کا جو نظام ہے وہ نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں قانون بائبل ہو. ٹھیک ہے, تو جو دنیا کا اس وقت نظام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور سسٹم جو لوگ چلا رہے ہیں وہ یہ ہیومنسٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری عقلوں سے جو ہے وہ دنیا چلنی چاہیے, اور چاہے وہ سیاسی نظام ہے, چاہے معاشرت ہے, چاہے معیشت ہے, سب کی سب جو ہے وہ انسانی خواہش اور انسانی عقل کے اوپر کھڑی ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر قائم ہے. اس لیے اس کو سیکھنا سمجھنا یہ بہت ہی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچان پائیں جو ہمارے ملکوں کو، ہمارے معاشروں کو، ہمارے دلوں کو، نسلوں کو اجاڑنے پر کھڑا ہے. اسی میں ہماری حفاظت ہے کہ ہم اپنے ان فتنوں کو جانیں اور ان فتنوں سے پھر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیں. جی سائن بھائی آپ سوال جزاک کر اللہ سکتے سر. ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی ریڈنگ اسائنمنٹس بھی ملیں گی، مطلب بکس وغیرہ ریکمنڈیشنز ہوں گی پڑھنے کے لیے جن سے ہم یعنی اور تفصیل میں داخل ہو سکیں، ان کانسیپٹس کو سمجھ سکیں؟ جی انشاءاللہ اس کو نا ہم ہر ٹاپک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اس حوالے سے پریپیئر کر کے دیں گے. فی الحال تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سید مودودی کی جو کتاب ہے خطبات، اگر وہ پڑھ لی جائے بنیادی طور پر، وہ آپ کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہے. باقی انشاءاللہ جو ہے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہم ضرور دیں گے انشاءاللہ. اوکے سر، اس شکریہ میں سر. ایقاظ کے مضامین بھی بہت اچھے ہیں اس حوالے سے، جو حامد کمال الدین صاحب کا میگزین تھا. جی بالکل بالکل انشاءاللہ وہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ کے اندر کچھ چیزیں جو آپ لوگوں کے پاس ہوں. تو انشاءاللہ اس میں ہمارے گروپ میں یعنی ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی آپ کو سکھا رہے ہیں، کہ ہم بھی آپ سے سیکھیں گے. اور ایسے ہی اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک قافلہ بن جائے. ہر شخص جو ہے آج آپ دیکھیں کہ جس کے بھی زبان میں جو بول کا اثر ہوتا ہے نا، وہ یا تو جو اس کو آتا ہے وہ بول رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی کفر بک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو ایک مسلمان کو بھی اب اسی انداز میں ہماری اس پود کو سامنے آنا چاہیے، جس کے پاس جو بھی اللہ نے اس کو علم دیا ہے وہ پہنچائے، آگے پہنچائے، اور جس طرح بھی ممکن ہے بات کو آگے پھیلائے. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے انشاءاللہ. اس میں ضرور جو ہمارے پاس ہے ہم آپ کو دیں گے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ انشاءاللہ ہم لیں گے. اچھا ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلے سیشن میں ہوگی. جزاکم اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.